جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف احتجاج کو کینسل کر دے گی؟ کیا حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں؟ عمران خان صاحب نے 24 نومبر کی تاریخ کا انتخاب کیوں کیا؟ اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں آج کے اس ولاگ کے اندر آپ سے شیئر کروں گا۔ کچھ مزید چیزیں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ سے شیئر کی جائے۔ سب سے پہلے یہ خبر سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس خبر کے مطابق حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان اعلیٰ سطح کا رابطہ ہوا ہے۔ میں نے گزشتہ روز جو اپنا ولاگ بنایا تھا اور اس سے پہلے ایک روز جو بنایا تھا، اس کے اندر میں نے آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کی تھی کہ حکومت کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں، رابطوں کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسری سیاسی جماعت کے ایک بندے کے ذریعے بھی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو پیغام بھجوایا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کو اپروچ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ ساری تفصیلات میں نے آپ سے شیئر کی تھی۔ لیکن کیا اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں؟ قطعاً کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ یہ جو رابطہ ہے اعلیٰ سطح کا، اس کو اگر میں خبر لکھوں تو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں کہ حکومت کا پی ٹی آئی سے اعلیٰ سطح کے اوپر ترلا منت، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن رابطہ اس طرح نہیں ہے جو مذاکرات کی سینس میں۔ ہاں، پیغامات وہ ضرور بھجوا رہے ہیں، لیکن اس وقت کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کسی لیڈر کے پاس اس وقت کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ لیٹ می ریپیٹ دس، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کسی لیڈر کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے، انلیس کہ جناب عمران خان صاحب سے حکومت خود رابطہ کرتی ہے اور چیزیں آگے کوئی بڑھتی ہیں۔ تو اس وقت نہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، نہ ہی احتجاج کو کینسل کرنے کی کوئی بات ہو رہی ہے۔ 24 تاریخ کا جو احتجاج ہے وہ حتمی ہے، وہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہر حالت میں ہوگا۔ علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی بتایا ہے، اور اس میں بشرا بی بی کو بھی عمران خان صاحب نے اسی لیے انوالو کیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی جسے کہتے ہیں نا شک شبہ نہ رہ جائے۔ اور یہ ایک بڑی بہترین حکمت عملی ہے عمران خان صاحب کی، بشرا بی بی کو بیچ میں انوالو کرنا، اس لیے کہ دیگر لوگوں کے اوپر تو دباؤ آ سکتا ہے، ان سے رابطے ہو سکتے ہیں۔ علی امین کے ساتھ دیکھیں آفیشیل سطح کے اوپر وزیر اعظم کا رابطہ بھی ہوتا ہے۔ گزشتہ روز ہی علی امین صاحب نے خط بھی لکھا تھا ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے غالباً، اور اس طرح کے اجلاس ہوتے ہیں، اس میں سارے وزرائے اعلیٰ جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں، علی امین صاحب بھی وہاں پہ ہوتے ہیں۔ تو علی امین کے اوپر تو دباؤ آ سکتا ہے، کسی اور کے اوپر دباؤ آ سکتا ہے، لیکن بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے بالکل واضح طور پہ جناب عمران خان صاحب کا پیغام پہنچایا، اور اسی وجہ سے ان کو عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ نے جا کے یہ پیغام پہنچانا ہے۔ اور اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنی بہنوں کے ذریعے باہر پیغام بھجواتے ہیں۔ علیمہ خان صاحب آ کے بتاتی ہیں کہ آج عمران خان صاحب نے کیا کہا اور عمران خان صاحب آگے کیا چاہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے باقاعدہ حکمت عملی کے تحت عمران خان صاحب کر رہے ہیں، تاکہ کوئی بھی جو کنفیوژن نہ رہے کسی قسم کی۔ یہ جو خبریں ان کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی ڈینائی کر رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو ان کو غلط قرار دے رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کیا کہ میں نے خود بہت سارے لوگوں سے بات کی، بہت سارے لوگوں سے میرا رابطہ ہوا، اور تمام تر چیزوں کے بعد بلکہ حکومتی شخصیات جو ہیں ان سے بھی میں نے پوچھا کہ جناب کس سے کے ساتھ آپ کیا رابطہ ہے، کس سے آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں، کون سا اعلیٰ سطح کا رابطہ ہے، کچھ تو بتائیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی ابھی ہم کچھ نہیں بتا سکتے، لیکن جو ہے ہمارا رابطہ ہو رہا ہے، ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اور اعلیٰ سطح کا جو رابطہ ہے انہوں نے کہا کہ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے آفر کیا ہے کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ وہ میں نے کہا آپ لوگ تو تیار ہیں، لیکن دوسری طرف سے کیا کہا گیا؟ انہوں نے کہا جی ابھی تک ہم کچھ نہیں بتا سکتے کہ دوسری طرف سے کیا کہا ہے۔ تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حکومت کی طرف سے اعلیٰ سطح کا ترلا منت تو کیا گیا ہے، لیکن کوئی مذاکرات وغیرہ نہیں ہوئے، ابھی تک سٹیٹس کو ہے۔ اور وہ جو 24 نومبر کا احتجاج ہے اس کی وجہ سے حکومت کافی پریشان ہے، حکومت کے اتحادی پریشان ہے۔ آلدو کہ پہلے یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کی گئی کہ وہ تو پہلے ہی احتجاج ناکام ہو گیا، ان کا تو کوئی بندہ ہی باہر نہیں نکلتا، یہ ہے وہ ساری باتیں کرتے رہے۔ اگر وہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اور یہ احتجاج ناکام ہونے جا رہا ہے تو میرے خیال میں اس سے اچھا اور موقع تو حکومت کے پاس کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اب حکومت کے پاس ٹائم ہے کہ آپ عمران خان کو ایکسپوز ہونے دیں، ان کو احتجاج کرنے دیں، کوئی بندہ نہیں آئے گا تو وہ ایکسپوز ہو جائیں گے۔ پھر اعلیٰ سطح کا رابطہ کیوں کیا جا رہا ہے اور اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کیوں آ رہی ہیں سامنے کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ پریشر ہے اس احتجاج کا، اور پتہ ہے کہ اگر وہ احتجاج ہو گیا تو بڑا مسئلہ بن سکتا ہے حکومت کے لیے، اور حکومت سیاسی طور پہ کافی جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ناکامیوں کا اس کو سامنا رہا ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو جائے،
اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں ایک بیانیہ بنانے کا معاملہ ہو جائے یا اداروں کے اوپر دباؤ کا معاملہ ہو جائے، جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ کسی طرح کا بھی سیاسی کوشن دینے میں ناکام رہے ہیں۔ اداروں کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے، ادارے زیر بحث آتے ہیں۔ عمران خان کے دور حکومت میں ایک سیاسی کوشن تھا، عمران خان کی پاپولیرٹی تھی، بحث اداروں کی طرف نہیں جاتی تھی۔ بحث جو ہے وہ عمران خان کی ذات کے اوپر ہوتی تھی، ان کی جماعت کے اوپر ہوتی تھی، ان کے کسی پالیسی کے اوپر ہوتی تھی، لیکن اس طرح اداروں کے اوپر بحث جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا بڑے پیمانے پہ، کچھ لوگ تھے جو اپنے بیانات دیتے تھے، یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن سوشل میڈیا ہو جائے یا میڈیا ہو جائے، بحث جو ہے وہ حکومت تک ہوتی تھی، حکومتی وزراء پہ تنقید ہوتی تھی، دیگر لوگوں پہ تنقید ہوتی تھی۔ لیکن اس وقت تو جو حکومت میں دوست ہیں وہ مکمل طور پہ ایک سیاسی کوشن فراہم کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں، اور اب جو ہے میرے خیال میں ہر طرف یہ پریشر فیل کیا جا رہا ہے، اور حکومت کو بھی اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ لوگ ہم سے خوش نہیں ہیں۔ ہماری جو کارکردگی ہے اس سے جناب وہ کارکردگی ایک سیاسی جماعت کی جو حکومت کی ایسی کارکردگی نہیں ہوتی، وہ ایک سیاسی کوشن دیتی ہے۔ تو یہ دونوں کی ناکامی ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی، کہ وہ بحث کو سیاسی میدان میں نہیں رکھ سکے۔ بحث کبھی عدالتوں کی طرف جاتی ہے، کبھی کسی اور طرف جاتی ہے۔ انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، عدالت کی شکل بدل کے دیکھ لی، ترمیم لے کے آگے سب کچھ کر لیا، لیکن ابھی بھی وہ جو سٹیبلٹی ہے، جو یہ کہتے تھے کہ سیاسی استحکام لے کے آئیں گے، وہ کہیں پہ آتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ آپ کے پاس عوامی سپورٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس عوامی سپورٹ نہ ہو، آپ بے شک کہتے رہیں جی یہ ادارہ بھی ہمارے ساتھ ہے تو وہ محکمہ بھی ہمارے ساتھ ہے، تمام تر دعووں کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ حکومتی بیانیہ کہیں پہ بھی نہیں ہے، حکومت کی سیاست کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ سیاست عمران خان کے ارد گرد گھومتی ہے، وہ چاہتا ہے تو بحث کو عدالتوں کی طرف لے جاتا ہے، وہ چاہتا ہے تو بحث کو کسی اور طرف لے جاتا ہے، اور یہ لوگ جو ہے بس پیچھے پیچھے بھاگ کے کیچ اپ کھیلتے رہتے ہیں۔ رد عمل کے طور پہ ان کے طرف سے چیزیں آتی ہیں، اور پھر جو ان کی طرف سے بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ اتنی سطحی قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ اس کے اوپر نہ بیانیہ بن سکتا ہے، اس کے اوپر آپ تھوڑا ہنس لیں، تھوڑا شغل میلہ لگا لیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جب آپ نے ایک نیریٹو بنانا ہوتا ہے، ایک کمپین کو چلانا ہوتا ہے، جب لوگوں کے ذہنوں میں کچھ چیزوں کو ڈالنا ہوتا ہے، اس کا طریقہ ایسا نہیں ہوتا، اس کی سیاست ایسی نہیں ہوتی۔ تو جناب کسی سطح کے اوپر بھی کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، رابطے ضرور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پیغامات ضرور بھجوائے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، اور نہ ہی احتجاج کو ختم کرنے کی، کال آف کرنے کی کوئی بات ہے۔ واضح ہدایت ہے عمران خان صاحب کی کہ احتجاج ہر حالت میں ہوگا، اور 24 تاریخ کو ہوگا۔ اب یہ 24 تاریخ کو کیوں ہوگا، اس کے حوالے سے مختلف باتیں کی جا رہی ہیں۔ مختلف جو صحافی ہیں وہ کوئی اس کو اس چیز سے جوڑ رہا ہے، کوئی اس کو اس چیز سے جوڑا ہے، جنرل فیض کے مقدمے سے جوڑا جا رہا ہے۔ جہاں تک میری اطلاعات ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے نا بہت ساری سازشی تھیوریاں، اور وہ آپ کانسپیریسیز اپنے ذہن میں بناتے رہیں اور جو مرضی کرتے رہیں۔ بنیادی ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے 24 تاریخ کا کیوں انتخاب کیا۔ 24 تاریخ کے انتخاب کے پیچھے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ 24 تاریخ کا انتخاب اس لیے کیا کہ 25 اکتوبر کو پاکستان کے اندر عدلیہ میں ایک بڑی تبدیلی ہوئی، ایک نئے چیف جسٹس آئے۔ عمران خان صاحب نے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں، کیا کوئی تبدیلی آ رہی ہے، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، عدالتوں سے کوئی ریلیف ملے گا، جو آئینی معاملات ہیں ان میں کیا کوئی بہتری آئے گی۔ تو ان ساری چیزوں کو ایک ٹائم دینے کے لیے، دیکھنے کے لیے وہ سب کچھ دیکھتے رہے، اور اب ایک مہینہ پورا ہوگا 24 تاریخ کو، اور یہ بالکل واضح ہے کہ جس طرح کی ترمیم حکومت نے کر دی ہے، اعلیٰ عدلیہ کا وہ جو ایک کردار تھا، جو پہلے کردار وہ ادا کر سکتی تھی، اس کو بالکل محدود کر دیا ہے۔ ایک طرح سے عدلیہ کو حکومت کے ماتحت کر دیا ہے، تعیناتیوں کی حد تک۔ چیف جسٹس کی تعیناتی وہ کمیشن بیٹھ کے کرتا ہے جس میں حکومت کی اکثریت ہے۔ اسی طرح دیگر جو معاملات ہیں، بینچ بنانے کا معاملات ہو، سپریم کورٹ کے اندر 2 کورٹس بنا دی ہیں، 2 کمیٹیاں بن گئی ہیں، ایک آئینی بینچ بن گیا ہے، اس کا ایک سربراہ بھی بن گیا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اب بالکل واضح ہے کہ عدالتوں کو حکومت نے کرٹیل کر دیا ہے۔ عدالتوں سے کسی قسم کا کوئی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں آئے گا جس سے حکومت کو سبکی ہو یا حکومت کے وہ حق میں نہ جاتا ہو، حکومت کو کوئی نقصان ہو۔ تو یہ وہ بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے کال کیا ہے کہ 24 تاریخ کو ہم احتجاج کریں گے، اور ایک مہینہ بھی ہو چکا ہوگا سپریم کورٹ میں تبدیلی کے بعد، اور ایک ٹائم دیکھ کے بھی انہوں نے دیکھ لیا کہ حالات کس حد تک چینج ہو رہے ہیں اور زمینی جو بھی حقائق ہیں وہ اس وقت سب کے سامنے ہے۔ تو 24 تاریخ کو یہ احتجاج ہوگا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جو تھا ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک امید تھی
کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے، قانون کے اندر رہتے ہوئے عدالتوں کے ذریعے یہ جو سارے معاملات ہیں یہ حل ہو جائیں گے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا کام کرے گا، مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ جو ہے امپلیمنٹ ہوگا. اسی طرح ٹرائیبیونلز جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ حکومت کی جو مرضی ہو، جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کر رہے تھے وہ چیزیں اس طرح نہیں ہوں گی. لیکن چیزیں پریٹی مچ اسی طریقے سے چل رہی ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ اسی طریقے سے چل رہا ہے. تو اس وجہ سے اب یہ احتجاج کی کال دی ہے. اور یہ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو جاتی ہے تو پھر حکومت کے لیے مزید مشکلات ہوں گی. اس لیے مشکلات ہوں گی کہ پھر ایک واحد راستہ جو پاکستان تحریک انصاف کے پاس رہ جائے گا وہ احتجاج کا ہوگا. پھر سیاست سڑکوں پہ آ جائے گی. ہاں، اگر 26ویں آئینی ترمیم نہیں ہوتی تو کچھ معاملات عدالتوں میں جائیں گے، پارلیمنٹ میں چیزوں کے اوپر بات چیت ہوگی اور معاملات شاید اس طرح حل کی طرف جا سکیں. لیکن اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہے تو پھر یہ ہوگا. اب وہ ترمیم ہو گئی ہے اور اسی کے مطابق ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب وہ چیزیں اب احتجاج کی طرف جا رہی ہیں. دوسری جانب حکومت کی جو تیاری ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے اسلام آباد میں دفعہ 144 مزید 2 ماہ کے لیے اس میں ایکسٹینشن کر دی ہے. جب سے یہ لوگ آئے ہیں روز ہی یہ خبر آتی ہے کہ جی دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، دفعہ 144 لگی ہوئی ہے. لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے یہ نارتھ کوریا ہے اور شاید وہ جو ہوتے ہیں نا، کوئی لوگ بات کرتے ہوتے ہیں کہ جی وہ کوئی زمانے ہوتے تھے، خوراکیں ہوتی تھیں، تو اب بھی لوگ شاید اسی طرح بات کیا کریں گے کہ کوئی زمانے ہوتے تھے جب جمہوریت ہوتی تھی، آئین ہوتا تھا، کوئی ڈیموکریٹک رائٹس ہوتے تھے. اب تو کسی کے پاس بھی کوئی رائٹس نہیں ہے. اب بنیادی جو رائٹ ہے کہ لوگوں کا اکٹھا ہونا، پیسفل اسمبلی کا رائٹ، اسی کو یہ آئے روز کرٹیل کر دیتے ہیں. اب 2 مہینے کے لیے مزید اس میں ایکسٹینشن کر دیا ہے اور پھر اسلام آباد کو سیل کر دیا جاتا ہے. ذرا سی بات ہوتی ہے، لوگوں کے راستے بلاک کر دیے جاتے ہیں. جو نقل و حرکت ہے وہ بنیادی رائٹ ہے آئین کے اندر. یہاں پہ سڑکیں کھود دی جاتی ہیں. اور آن نیوز کی خبر کے مطابق اسلام آباد پولیس نے 1200 کنٹینرز، جی ہاں جی 1200 کنٹینرز مانگ لیے ہیں کہ ہم نے احتجاج کو ناکام بنانا ہے تو 1200 کنٹینر ہمیں چاہیے. اس کے علاوہ ٹیئر گیس، یہ خریدا جا رہا ہے، وہ خریدا جا رہا ہے. اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، ذرائع سے اس طرح کی خبریں چلائی جا رہی ہیں تاکہ وہ ایک فیئر پیدا کیا جائے. کیا جمہوری حکومتوں کا رویہ ایسا ہوتا ہے؟ کیا جمہوری حکومتیں ایسے چلتی ہیں؟ تو یہ جناب حکومت کی تیاری ہے. اتنے زیادہ وہ کنٹینر لے رہے ہیں، اتنے زیادہ جناب وہ تیاریاں ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو پیغامات بھی بھجوائے جا رہے ہیں، اعلیٰ سطح کے پیغامات کہ جناب اس معاملے کو روکا جائے. لیکن فی الحال یہ معاملہ رکتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا. اور پاکستان تحریک انصاف کی جو کال ہے آج کی تاریخ تک وہ حتمی کال ہے. عمران خان صاحب کی جانب سے واضح ہدایت ہے کہ 24 تاریخ کو آپ لوگوں نے یہ احتجاج ہر حالت میں کرنا ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.